فوزیہ نے کئی وقت کھانے کی طرف نگاہ نہ اٹھائی، رو رو کر آنکھیں سوج گئیں کہ وہ پلک اٹھانے سے بھی معذور ہو گئی۔ اس کی یہ حالت دیکھ دیکھ بڑی بیگم کے دوپٹے کا پلو بھی آنکھوں سے نہ ہٹتا۔ سلمیٰ بی بی کئی بار فوزیہ کے گلے لگ کر رو گئیں اور پھر آنکھوں پر ہاتھ رکھے اپنے کمرے میں بھاگ گئیں، مگر کوئی کہاں تک روئے، دریاؤں تک کو نکاس کی راہ مل جائے تو اتر جاتے ہیں۔ پھر بڑی بیگم کی غم خواریاں وہ رات دن اسی فکر میں گھٹتی کہ فوزیہ بچوں کا غم بھول جائے، ایک منٹ کے لیے بھی اسے اپنے پاس سے جدا نہ کرتی، چپکا بھی نہ بیٹھنے دیتی۔ سلمیٰ بی کو بھی اب اس کا انتہائی خیال رہتا۔ آؤ فوزیہ، دوپٹے میں ستارے ٹانگیں۔ وہ اپنا دوپٹہ لے بیٹھتی اور فوزیہ غم کی ماری کٹ پتلی کی طرح ادھر ہی لگ جاتی، ایک ایک ستارہ یوں احتیاط سے ٹانگتی جیسے اپنے کلیجے کے ناسور نمائش کے لیے رکھ رہی ہو۔ آؤ بیٹی فوزیہ، سلمیٰ کے دادا میاں کے پجامے سی ڈالیں۔ بیگم کپڑے کا تھان اس کے سامنے پھیلا دیتی اور فوزیہ وہاں بھی لگ جاتی۔ غرض بڑی بیگم اور سلمیٰ بی نے فوزیہ کا غم بھلانے کے لیے کوئی حد نہ اٹھا رکھی۔ کئی بار بڑی بیگم فوزیہ کی خاطر سینما تک چلی گئیں۔ سلمیٰ بی نے اپنے کپڑوں کی الماری کھول دی کہ جو چاہے لے لو۔ بڑی بیگم نے اپنے سونے کا چھلا تک اتار کر اسے پہنا دیا اور چپکے سے اس پر جھک کر بولی، ہماری فوزیہ کا دولہا اسی طرح انگوٹھی پہنائے گا۔ اور فوزیہ اس دن شمع کی موت کے بعد پہلی مرتبہ شرما کر کمرے میں بھاگ گئی اور آہستہ آہستہ وہ پھر کلیپٹس شیشم کے درختوں میں دبکی ہوئی پر اسرار ننھی سی کوٹھی میں چھلاوا بن گئی۔ ابھی سلمیٰ بی کے کمرے میں ہے تو ابھی باورچی خانے میں بیٹھی سوئیوں کا زردہ پکا رہی ہے۔ اے لو نظر چوکی کہ وہ بڑی بیگم کے غسل خانے میں غائب۔ ذرا وقت نہیں لگا، بڑی بیگم کا چوڑی دار پجامہ اور سلمیٰ بی کا دوپٹہ اوڑھے برآمدے کی چکنی سطح پر گیلا کپڑا لٹا لٹا کر فرش چمکا رہی ہے۔ اب یہ بھی کوئی تک ہے، نہا دھو کر ایسا گندا کام؟ بڑی بیگم لاکھ لاکھ کہہ رہی تھی کہ ارے فوزیہ، تجھ سے کون کہتا ہے ایسے کاموں کو؟ بنگن کن کاموں کے لیے ہے، مگر فوزیہ بھی کسی کی سنتی بھلا؟ بڑی بیگم نے زیادہ بڑبڑ کی تو دوڑ کر نلکے سے ہاتھ دھوئے اور تیل کی شیشی لیے بڑی بیگم کے سر پر موجود کہ ہم تو تیل دبائیں گے۔ بڑی بیگم کی آنکھوں سے محبت نور کی شعاعیں بن کر پھوٹنے لگتی اور وہ ٹھنڈی سانس بھر کر یہ کہہ بنا نہ رہ سکتی کہ فوزیہ، جس گھر جاؤ گی اجالا کر دو گی، اسلم تیری کیا قدر کرتا؟ اے تو پھر اب فوزیہ کے لائق بڑ ڈھونڈو نا، میرے میاں کے خط آئے ہیں کہ مرتے وقت تو ساتھ دے دو۔ میں یہاں کب تک جوان لونڈیا کے لیے بیٹھی رہوں؟ نہیں تو میں سوچوں ساتھ لے جاؤں، رشتے برادری میں بہت لڑکے پڑے ہیں۔ دادی آئے دن تقاضا کرتی، اصغری بوا نام نہ لو اپنے رشتے برادری کا، تم نے پہلے ہی بچی کی قسمت پھوڑنے میں کوئی کسر نہ رکھی تھی۔ میری زبان نہ کھلواؤ، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اپنی سلمیٰ سے 2-3 سال بڑی ہوگی، اور بوا جو تم کہو جلتی گی تو میں جیسے سلمیٰ کے لیے دیکھ بھال کروں گی ویسے ہی فوزیہ کے لیے۔ اب کوٹھی سے رخصت ہوگی تو ہمارے ٹکر والے کے ساتھ ہوگی۔ فوزیہ کے پیاموں کی نہ کہو، کئی مشتاق تاؤں سے کہہ رکھا ہے کہ ہر چوتھے اٹھوارے کوئی نہ کوئی سوال کرتا ہے۔ اب میں تمہیں کہاں تک دکھاؤں؟ بڑی بیگم گھنٹوں بڑبڑاتی رہتی۔ دوسرے چوتھے ہی موٹر سائیکل پر ایک شخص آیا۔ بڑی بیگم بہانے سے اٹھی اور دادی کو بلا کر جھکوا دیا۔ اچھا تو ہے، کر دو، دادی نے خوش ہو کر کہا۔ لو بیوی، کہہ دیا کرو میں نے پوچھ گچھ کی، پتہ چلا شراب پیتا ہے، میں تو نہ کروں، چاہے روز آ کر ناک رگڑے۔ بڑی بیگم نے ٹکر سا جواب دیا، کر دو، فوزیہ کی قسمت سے سدھر جائے گی۔ دادی پر تو جلتی سوار تھی، انہیں تو اچھا بھلا بھولا سا لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے کبھی ایسا صاحب دروازے آیا دیکھا تھا؟
وہ تو کہتی بد نصیب طلاقن کو کوئی مرد کی شکل جڑ جائے یہی بہت ہے، پھر تم ہی لڑکے سے بات کر لو، میں تو بیچ میں نہ پڑوں گی، تمہاری ذمہ داری، پھر شکایت نہ کرنا۔ بڑی بیگم دروازے سے ایک طرف ہو گئی۔ دادی کلیجہ محسوس کر رہ گئیں، انہیں یقین ہی نہ آتا تھا کہ ان کی بد نصیب فوزیہ کے ایسے سرخاب کے پر لگنے ہیں۔ آئے دن بیگم راہ چلتے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے بتاتی، ارے دیکھو عصری بوا، اس لڑکے کی اماں نے مجھ سے کہا تھا، چاہے فوزیہ دے دو چاہے سلمہ، نہ بیوی اس سے تو میں کبھی نہ کروں، کالا کلوٹا۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیب، دادی اکتا کر رہ گئیں، جہیز کے کپڑوں پر کپڑے بننے لگے، برتن خریدے جانے لگے، اور دادی کو ذرا ٹھارس ہونے لگی کہ دنیا میں منہ بولے کی بھی کچھ وقت ہے۔ انہوں نے اپنے میاں کو لکھوایا، ارے میاں ذرا صبر کر لو، لونڈیا کا ٹھور ٹھکانہ کر کے بس چٹکی بجاتے میں پہنچوں گی، پھر چاہے ہم دونوں پاکستان آ کر پڑے رہیں گے۔ لونڈیا کے گھر اپنے لیے ایک کوٹھری تو کہیں نہیں گئی، مگر ایک دن ان کی ساری اسکیم ملیم میٹ ہو گئی۔ دادی اس دن فوزیہ کی بے توجہی پر بہت بپری ہوئی تھیں۔ شمی کے مرنے کے بعد بڑی بیگم نے اصرار کر کے دادی کو الگ کھانے پکانے سے منع کر دیا تھا، سو وہ اب شرما حضوری کوٹھی کے باورچی خانے سے کھاتی تھیں۔ حمیدو بھاگ گیا تھا اور بیگم کہتی تھیں کہ میرے سونے کے بندے لے کر بھاگا ہے، پولیس تھانہ کون کرتا، مگر انہوں نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی تھی کہ مرد نوکر کو ہرگز کوٹھی میں نہ رکھیں گے۔ قریب کا سودا تو دادی مرضی کر لے ہی آتی، مگر دور بازار جانا ہو تو اس کے لیے وہ مجبور تھیں۔ فوزیہ نے سلمہ بی کی سائیکل چلانا تو سیکھ ہی لی تھی۔ ایک دن بولی، لاؤ دادی سودا میں لے آؤں، سائیکل پر 2 منٹ لگیں گے۔ دادی کے گھرانے میں بھلا کاہے کو جوان جہاں عورتوں کی یہ جرأتیں آپے سے باہر ہو گئیں۔ اے لڑکی ہوش کی دوا کرو، کیوں ماں بابا کی عزت کے در پہ ہو، کھود کر گاڑ دوں گی اور آ نہ کروں گی۔ یہ تو گویا کھلم کھلا بڑی بیگم کی تربیت اور سلمہ بی کے چال چلن کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ حد ہوتی ہے صبر کی، بڑی بیگم کو کوئی اس طرح کہتا تو جوتی سے منہ مسل دیتی اس کا۔ جوتی تو نہ اٹھائی، مگر سنائی بے بہاؤ کی، شرم نہیں آتی، اتنی بوڑھی ہو گئی، کوٹھیوں میں رہو گی تو رات دن کی بھاں بھاں نہ چلے گی، ساروں میں ہمیں بدنام کر دیا، سننے والے ہمیں بھی تمہارے جیسا سمجھیں گے۔ اے دادی تم مجھ بد نصیب کو دم نہ لینے دو گی، یہ تو مجھے مار کر مریں گی۔ فوزیہ بھی ضبط نہ کر سکی، آخر وہ اتنے دن سے کوٹھی والوں کے خلاف دادی کا جرحانہ انداز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ یہ دنیا فرشتوں پر بھی عیب لگانے سے نہیں چوکتی۔ دادی فوزیہ کی یہ چوٹ برداشت نہ کر سکی، خوب لڑیں، اپنے سارے احسان گنوائے، اور اسی وقت ہندوستان کے لیے پرمٹ کی درخواست دینے نکل کھڑی ہوئیں۔ اے بڈھا مرنے کو ڈرا دے، جوان بھاگنے کو، پر دادی ایسی بھاگنے کو ڈراویں، جانے میرا کون ساتھ دینے والا ہے۔ فوزیہ کے ان تانوں کے باوجود دادی نے اپنا پرمٹ بنوا لیا۔ دبے دبائے زیور کام ہی آ گئے، اگر وہ بھی کھلا دیے گئے ہوتے تو آج مانگ یہ بھیک نہ ملتی۔ چند مہینے سے فوزیہ کو نہ کھلایا تو آج فوزیہ کی آنکھیں بدل گئیں، جوتے مارنے کی کسر رہ گئی۔ دادی سوچتی، کہتے ہیں جس کے پاس دام ہو اس کا مردہ بھی رونے والے بہت۔ پرمٹ کے دفتر کے ایک کلرک نے جلتی ہی ہوائی جہاز کی ایک سیٹ بھی ریزرو کرا دی، اور دادی اٹھ چلنے کو کھڑی ہو گئی، ہر طرف سے شکستہ دل، اپنی میاں کے ساتھ مرنے جینے کو۔ تانگے میں سوار ہونے سے پہلے دادی کا دل بھر آیا، فوزیوں کو میری قدر ہوگی، ابھی کچھ نہیں گیا، اپنے جھمکے بیچ کر مراد آباد آ جاؤ، مہینے 2 مہینے میں وہاں تیرا فیصلہ۔ جانے دو دادی، میری شمی کو مار ڈالا، میری منی کو چھڑا دیا کہ کھلانے کو نہیں، اب کہاں سے تمہارے کرائے کے نکل آئے،
ہائے ماں، مجھ بد نصیب کو کیوں جنا تھا؟ فوزیہ نے منہ پھیر لیا اور دادی کا منہ کڑوا ہو گیا۔ ٹانگیں چلنے پر فوزیہ باورچی خانے کی جالی سے لگ کر یوں روئی کہ سارے زخموں کی خبرن اتر گئی۔ ٹپ ٹپ خون کی بوندیں گرنے لگیں۔ اسلم، اکبر، منی، شمی اور دادی سب دھم دھم کرتے زخمی کلیجے پر سے اچھلتے کودتے غائب ہو گئے۔ بیگم نے سینے سے لگایا۔ سلمیٰ بی نے تسلی کے لیے اس کا منہ تک چوم لیا۔ حد تو یہ ہے کہ سلمیٰ بی کے دادا تک نے اس دن اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فوزیہ کے آنسو پلکوں پر ہی جل گئے، لیکن وہ کئی دن تک جیسے کھوئی سی رہی۔ وہ کوٹھی کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے جاتے رک جاتی، سڑک پر نظر ڈالتے ڈالتے آنکھ نیچے کر لیتی، کچھ اس طرح جیسے پنجرے کی تیلیاں ٹوٹ گئی ہوں اور وہ ایک کھلی فضا میں پھینک دی گئی ہوں۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی تیلی اٹھاتی، چومتی، سینے سے لگاتی اور پھر رکھ دیتی۔ سارے رشتوں سے آزاد ہو کر وہ خود کو کس قدر اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ جاڑے کی تیز تیز ہوائیں چلتی، پیروں تلے آم، پیپل کے زرد پتے چرمٹ دب کر ٹوٹتے، ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا، ایک سوچتی سی ویرانی۔ بڑی بیگم لان میں پلنگ بچھائے زیادہ وقت پنڈلیوں اور کمر پر تیل کی مالش کرواتی رہتی۔ سورج سر پر چمکتا، پھر بھی ان کے جوڑوں میں سردی گھسی درد پیدا کرتی رہتی۔ انہی دنوں ایک ڈاکٹر انہیں دیکھنے آیا کرتا۔ بڑی بیگم نے ایک دن تھکی ماندی سی فوزیہ سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب تجھ کو کیسے لگتے ہیں؟ اور فوزیہ ایک عرصے بعد پھر چونکی۔ دادی کے جانے کے بعد پہلی مرتبہ وہ کنواریوں کی طرح مسکرا کر سرخ ہو گئی اور فوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ بہت دنوں بعد جیسے پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بجلی کی پھرتی بھر گئی۔ اس نے جی لگا کر باورچی خانے کی صفائی کی، برتن سوکھی راکھ سے اس طرح رگڑ کر مانجے کہ چاندی کے نئے زیوروں کی طرح چمک گئے۔ اس کے بعد جھاڑو اٹھائے، گھر کی روزانہ صفائی اس محنت سے کی کہ کہیں مکڑی کے جالے کا ایک تار نہ رہ سکا، ایک تنکا نہ رہا۔ اے سلمیٰ، اے سلمیٰ، اپنی بہن کا ہاتھ بٹا، بیٹھی کیا دیکھ رہی ہے؟ دیکھوں گی تو کون سے گھر جائے گی جہاں اٹھ کر تجھے تنکا نہ توڑنا پڑے گا؟ بیگم پکار پکار کر کہتی رہی اور سلمیٰ بھی بیٹھی اپنے ناخنوں پر پیازی رنگ کی پالش کرتی رہی۔ فوزیہ نے اپنے جی میں سوچا، سلمیٰ بھی جیسی کاہل لو تو ماں باپ کی نظر میں بھی گر جائے۔ انسان کا کام پیارا ہو، چام نہیں۔ کاموں میں جہیز کے کپڑوں کی تیاری بھی تو شامل تھی۔ فوزیہ راتوں کو بھی مشین چلاتی رہتی۔ لچکے گوٹے، ستارے اور آئینے ٹنگتے رہتے۔ بیگم سستی سے ٹانگیں پھیلا کر جما ہی لیتی اور کہتی، اٹھتی، دیکھیں میری دونوں بچیوں میں سے پہلے کس کا نصیب کھلتا ہے۔ اور نصیب کھولنے کے لیے فوزیہ کے حسابوں دوڑ شروع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آلہ ہاتھ میں لیے بیگ جلاتے آتے، بیگم کی مزاج پرسی کے بعد گول کمرے میں تشریف رکھتے۔ سلمیٰ بھی اپنا لپا پتا چہرہ ایک خاص زاویے سے اونچا کیے پرانے صوفے پر بیٹھتی اور ان کے پس منظر میں فوزیہ نمودار ہوتی۔ جھکی جھکی آنکھیں، چوڑی دار پاجامہ اور پتلی کمر میں پھنسی ہوئی سلمیٰ بی کی فراق، ہاتھوں پر چائے کی ٹرے۔ اس سمے سلمیٰ بی خود کو کسی محل کی رانی سے کیا کم سمجھتی؟ پرانے صوفے سے لے کر فوزیہ تک ہر چیز ان کے حسن اور شان میں اضافہ ہی کرتی اور فوزیہ شرماتی، لجاتی، پردوں کے پیچھے غائب ہوتے ہوئے یہ سوچتی، اے سلمیٰ بی کی بھی کوئی شکل ہے؟ ٹیڑھا ٹیڑھا نقشہ، اس پر سے محاسوں کے ٹیلے، اپنے آپ کو پری سمجھے ہیں، کوئی کاف کی مہینہ نہیں گزرا۔ سلمیٰ بی کی بات بھی پکی ہو گئی اور کڑکڑاتی سردی کی ایک رات کو سلمیٰ بھی دلہن بن کر رخصت بھی ہو گئی۔ بقول بیگم کے نصیب کی بات ہے، پہلے سلمیٰ بی کا نصیب بھی کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی بڑے صندوق
اور جائیداد کی الماریوں کے بڑے بڑے پٹ بھی کھل گئے۔ پرانی ڈریسنگ ٹیبل نئی پالش سے چمک کر چل دی، پرانے صوفوں پر نیا کپڑا کیا منڈا گیا، وہ بھی گول کمرہ سونا کر گئے۔ کوٹھی کی طرح سونے ویرانے صندوق اور الماریاں پڑی بھائیں بھائیں کرتی، اور فوزیہ کے دل کی حالت ان صندوقوں اور الماریوں سے بھی بدتر تھی۔ شادی کی رات سے کورا سا پڑ رہا تھا، ہر طرف ٹھنڈ، ہر چیز گیلی۔ دوسرے دن جب فوزیہ نے رات بھر کی جگائی کے بعد بڑی بیگم کے گھٹیا کے درد کی شکایت سن کر چائے بنانے کے لیے باورچی خانے میں قدم رکھا تو اس کی جلتی ہوئی آنکھیں کورے سے دھندلائے ہوئے درختوں کی افسردگی اور ویرانی پر۔ بیگم فوزیہ کو تھکے حالوں دیکھ کر تڑپ تڑپ کر رہ جاتی۔ بیٹی بیاہ کر وہ خود ویران ہو گئی تھی، اب تو کوئی آ کر کوٹھی میں جھانکتا بھی نہ تھا۔ پھر فوزیہ کے پیام کون لاتا؟ وہ بیٹھے بیٹھے تھک جاتی تو لیٹ جاتی، لیٹے لیٹے کمر لگ جاتی تو بیٹھ جاتی۔ فوزیہ جو الگ الگ پھرتی تو اسے پاس بلاتی، گلے لگاتی، فوزیہ تو بھی میرے سے لگی کب تک بیٹھی رہے گی؟ ایک دن سلمیٰ بی کی طرح گھر لوٹ کر چلی جائے گی، پھر میں نصیبوں جیلی اکیلی کی اکیلی۔ ہائے جلتی سے وقت گزر جاتا اور شکیل ولایت سے آ جاتا، اس کے چہرے کے پھول کھلتے دیکھ لیتی۔ یہ کہہ کر بڑی بیگم کی آنکھیں پرآب ہو جاتی، اور یہ سب سن کر فوزیہ کی تھکی ہوئی رگوں میں تناؤ سا آتا جو فوراً ہی ٹوٹ جاتا۔ بس اس کا جی چاہتا کہ وہ کچھ نہ کرے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہے، یوں ہی اماں بیگم کی طرح پڑی رہے، یا پھر انہی کی طرح بات بات پر رویا کرے۔ گھر میں دھول جمتی گئی، کمروں کے کونوں میں مکڑیوں نے جالے تان لیے اور مزے سے افزائش نسل کرنے لگی۔ باورچی خانے میں دیگچیاں کالی ہو گئیں، بیگم کے سر دن بھر بغیر حقے کے پڑے اونگھا کرتے، ہر چیز پر ایک جمود، جیسے وقت کچھ تھمس کر سوچنے لگ گیا ہو۔ سلمیٰ کی میاں کا کہیں تبادلہ ہو گیا تھا۔ کافی عرصے بعد 2 دن کے لیے سلمیٰ اپنے میاں کے ساتھ آئیں، گھر کی حالت دیکھ کر بلا گئیں کہ کیا برا اثر پڑے گا ان کی میاں پر۔ وہ بڑی بیگم سے بات کیے بغیر نہ رہ سکیں، لیکن بڑی بیگم روٹھ گئیں، اب کہاں تک وہ اکیلی زندگی کی گاڑی دھکیلتیں۔ صاحبزادی نے تو آ کر اعتراض کر دیے، بچہ ہی کیا ہے جس کے برتے پر وہ 2-4 نوکر لگا کر صاحبزادی کی مرضی کا معیار بنائے۔ سلمیٰ بھی گھسیا کر رہ گئی۔ تیسرے دن سلمیٰ بھی اپنے میاں کے ساتھ گرمیاں گزارنے مری چلی گئی۔ جانے سے پہلے اپنے پرانے کمرے میں وہ فوزیہ سے گلے ملی اور کہا کہ میں نے تمہاری شادی میں دینے کے لیے ایسا اچھا سوٹ کا کپڑا ابھی سے خریدا ہے کہ دیکھو گی تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ لیکن فوزیہ ان کے جانے کے بعد بھی اس سوٹ کے بارے میں کوئی واضح تصور قائم نہ کر سکی۔ اس کا دل پلٹ گیا تھا، وہ اسلم کو یاد کرنے کی کوشش کرتی، اور جب اس کا خیال بھی نہ جمتا تو بس اس کا جی چاہتا کہ آنکھیں بند کیے پڑی رہا کرے۔ موسم بھی تو بڑا سخت گرم تھا۔ اماں کس کا خط ہے؟ فوزیہ نے بحری ڈاک سے آئے ہوئے بڑے سے لفافے کو دیکھ کر بے دلی سے سوچا، اسے جانے کیوں ان دنوں دادی کے خط کا انتظار رہتا۔ بیگم نے لفافہ کھول کر ایک بڑی تصویر نکالی، اچھے بھلے شکل و صورت کے مرد کی تصویر تھی۔ بڑی بیگم نے لپک کر تصویر کو چوم لیا۔ یہ کون ہے اماں بیگم؟ فوزیہ نے جاتے جاتے پوچھ لیا۔ اے لو، تمہیں خبر ہی نہیں، میرا شکیل ہے، میں نے نئی تصویر منگوائی تھی، اے دیکھو، مونچھیں بالکل صاف کر دیں، کیا برا منہ لگتا ہے مرد کا مونچھ بغیر۔ بڑی بیگم کی آنکھوں میں مارے محبت کے آنسو آ گئے۔ اسی وقت تصویر بغیر فریم کے صوفوں والے گول کمرے میں سجا دی گئی۔ سلمیٰ بی کے چھوڑے ہوئے البم میں شکیل کی ذرا سی تصویر تھی، جس میں شکل کا پتہ نہ چلتا، پر اب تو ایک چیز صاف تھی، جب تک سلمیٰ بی گھر میں تھی تو شکیل کے اتنے تذکرے نہ ہوتے، لیکن اب تنہائی میں
بیگم کو اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہ تھا۔ بیٹی تو گھر میں چڑیا کی طرح بسیرا لیتی ہیں اور پھر اپنے ٹھکانوں کو اڑ جاتی ہیں۔ بیٹا بیٹا ہے، دیس میں ہو یا پردیس میں، رہے گا ماں باپ کے گھر کا۔ اور پھر اب 3 سال ہی تو باقی تھے پڑھائی کے۔ بیگم ایک ایک دن گنا کرتی۔ اے بیٹا، اے بچی فوزیہ کہاں ہو؟ ادھر تو آؤ۔ بڑی بیگم فوزیہ کو پکارتی۔ فوزیہ تھکے تھکے قدم اٹھاتی، دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھتی آتی۔ کیوں بیٹا، شکیل کے لیے کون سا کمرہ صاف کر لیا جائے؟ ابھی سے کر لیں، ورنہ اس کے آنے کے بعد تمہارے خوشی کے مجھ سے کچھ نہ ہوگا، بیگم ہول کر پوچھتی، جیسے شکیل بس رات کی گاڑی سے وہاں پہنچ رہے ہوں۔ وہی سلمہ بی والا اماں بیگم، فوزیہ بیگم دل کی بات کہتی۔ اچھا تو پھر کل مل کر کمرہ ٹھیک کر لیں گے، بیگم طے کرتی۔ لیکن فوزیہ اس کل کو عموماً اپنے روزانہ کے کام میں بھول جاتی۔ یہی کیا، فوزیہ تو ہفتوں کنگھی کرنا بھی بھول جاتی۔ عرصے سے وہ بیگم کی سندوچکی میں رکھے ہوئے ننھے سے آئینے میں اپنی صورت دیکھنا تک بھی بھول چکی تھی۔ اس سے اب اسلم کی یاد بھی نہ آتی، نہ اکبر، نہ منی، نہ دادی، اور شمی تو جیسے اس کے ہاں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ بسا اوقات تو وہ یہ بھی بھول جاتی کہ وہ کہاں بیٹھی ہے، اور بیگم جن پر اس کی جان جاتی تھی اس کی منہ بولی اماں ہے، یا محض ایک سوکھا ہوا پتا۔ شکیل خط مہینوں میں آتا، اور جب آتا تو بیگم کی عید ہو جاتی۔ گٹیا کا درد بھول کر سارے گھر میں ناچی ناچی پھرتی۔ تو اس دن بھی شکیل کا خط آیا تھا۔ بارش کا موسم ختم ہو چکا تھا، اس کے باوجود فضا میں ٹھنڈ کی بجائے گرمی کی آمد تھی۔ کم از کم فوزیہ کو تو ایسا ہی محسوس ہوتا۔ اس کی پتلی سی ستوں والی ناک اور اوپر کے ہونٹ پر پسینہ ہی پسینہ رہتا۔ کھانا تو کھایا ہی نہ جاتا۔ اس وقت وہ بمشکل آدھی روٹی حلق سے اتار کر بیٹھی تھی، اور اسے جانے کیوں دادی بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اے فوزیہ، اے بچی، لے اور سن۔ بڑی بیگم پیچھے سے جھامتی کنجیوں کا گچھا بجاتی آئی، اور فوزیہ اس طرح چونکی جیسے وہ عین چوری کرتے پکڑی گئی ہو۔ دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ ان دنوں ذرا سی آواز پر یہی حال ہو جاتا۔ شکیل میاں نے لکھا ہے، اماں اجازت دو تو تمہارے لیے ایک بہو لے آؤں، ایسی بہو کہ انگریز بالکل نہیں لگتی۔ لو بیوی، میری تو کم بختی ہے۔ بیگم کا گلا رن گیا۔ فوزیہ ایسی بے تعلق سی بیٹھی رہی جیسے باورچی خانے کی کھڑکی میں سے سڑک پر نظر ڈال رہی ہو۔ توبہ، اس گھر میں سور کھانے والی بہو آئے۔ ایسی بہو تو اٹھ کر کسی کام میں ہاتھ لگائے گی، میاں کی ساری کمائی بیروں خانسماؤں پر اڑائے گی، ہم اپنی ساری جمع جتا بیٹے بیٹی پر اٹھا کر وہی منہ دیکھتے رہ گئے نا۔ بیوی، کیوں اجازت دوں گی، لکھوں گی، مرتے وقت دودھ نہ بخشوں گی، زہر کھا لوں گی، پھر میرے بعد جو جی چاہے کر لینا، میں اس اولاد کے لیے مر گئی، امید تھی بہو آ کر کچھ سکھ دے گی۔ اور بیگم زور و قطع رونے لگی۔ اماں بیگم، پھر ان کی شادی کر کے کیوں نہیں بھیجا؟ فوزیہ نے جیسے اعتراض جڑ دیا۔ لاکھ سلیقے والی لڑکی ڈھونڈی، فیشن والیاں پڑھی لکھی، اپنی سلمہ بی جیسی تو لاکھ مل جاتی ہیں، مگر فیشن کے ساتھ گھرداری کرنے والی بھی تو ہو، شکل و صورت بھی تو ہو، بس سمجھو۔ بیگم خلا میں نظریں گاڑ کر کچھ ڈھونڈنے لگی، اور فوزیہ سوچنے لگی پتہ نہیں مراد آباد کا ٹکٹ دادی نے کتنے میں خریدا ہوگا۔ اور پھر بیگم اچانک خوابناک آواز میں بولی، بس سمجھو میں تو تمہاری جیسی۔ ہاں بیگم ہکلا گئی، اور فوزیہ کے جسم پر جیسے بجلی ٹوٹ پڑے۔ وہ کتنی دیر تک سن بیٹھی رہی، اور پھر جب اٹھی تو مشین کی طرح گھر کے مہینوں سے پڑے ہوئے کاموں میں جٹ گئی۔ اس دن شکیل میاں کا کمرہ بالکل تیار تھا۔ شکیل کا کمرہ روزانہ صبح سویرے 4 بجے سے صاف ہوتا،
اس کے بعد کوئی اور کام ہوتا، سارا گھر ایسا چمکتا جیسے ابھی بن کر تیار ہوا ہو۔ ان کے سر میں اتنی بوتلوں کا تیل ٹنگ ٹنگ کر خشک ہو جاتا کہ اگر ان کے بال دوبارہ کالے ہو جاتے یا وہ ایک دن بیٹھے بیٹھے BA پاس کر لیتی تو کچھ حیرت نہ ہوتی۔ دعائیں دے دے کر بیگم کا منہ دکھ جاتا، لیکن فوزیہ نہ تھکتی۔ وہ گھر کا خرچ کم کرنے کی ایسی درپے ہوئیں کہ بسا اوقات شدید بھوک کے عالم میں روکھی سوکھی کھا کر اٹھ جاتی۔ بیگم ارے ارے کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتی، لیکن فوزیہ کے آگے ایک نہ چلی۔ مگر جب دوسرے دن انہوں نے فوزیہ کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے پہنے تو واک کیے بغیر نہ رہ سکی۔ اور ان سب کے باوجود جب وہ عام کاموں سے فرصت پا کر لمحہ بھر کو آرام کی خاطر بیٹھتی تو اس کی روئیں روئیں پر مسکراہٹ کی لہر کھلتی ہوئی اٹھتی اور اس کے دبلے پتلے زرد چہرے پر پھوار بن کر پڑنے لگتی۔ اور جب وہ اس توجہ سے اپنے خون کے سارے کھلاؤ کے برترے پر مسکراتی تو اس کا سر چکرا جاتا، ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ جاتا۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ اس کیفیت کا بوجھ بھی نہ سنبھال سکی اور باورچی خانے میں بے ہوش ہو کر دھڑم سے گر پڑی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا خون خشک ہو رہا ہے۔ کئی بہاریں آئیں اور گزر گئیں، موسموں کی تبدیلیاں اپنی پوری شدت سے ظاہر ہوتی اور پھر مر جاتی، لیکن فوزیہ ایک مشین کی طرح اپنے کاموں میں چمٹی رہتی۔ بیگم کئی بار اسے دیکھ کر دہل جاتی، ارے بچی تجھے اپنا کچھ ہوش نہیں، کبھی میرے پاس بیٹھ کر منٹ بھر کمر سیدھی کر لیا کر، کچھ کھائے پیے گی نہیں تو پھر روز روز بے ہوشی کے دورے پڑیں گے۔ بیگم ہمدردی سے لبریز آنکھوں سے اس کا تعاقب کرتی، جو ایک ضدی روح کی طرح شیشم اور جامن کے درختوں میں دبکی ہوئی ننھی سی کوٹھی میں بےتابی سے گھومتی پھرتی۔ بہت سارے دن اور بہت ساری راتیں تیزی سے گزرتی چلی گئیں، جیسے وقت ریل پر بیٹھ کر چلنے لگا ہو۔ سلمیٰ بھی پچھلے دنوں آئی تھی تو وہ 2 بچوں کی ماں تھی اور تیسرا پیٹ میں تھا۔ صاف ستھری لیکن نسبت نئی کوٹھی کی منڈیروں پر وقت کے اثرات کائی کی شکل میں نمایاں ہونے لگے۔ شمی کو دبائی آم کی گٹلی سے پھوٹا ہوا درخت نہ ہوگا تو شمی ہی کے قد کے برابر ہوگا، لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں اس درخت کے پاس سے اتنی تیزی سے گزر جاتے کہ ہوا کے ایک مصنوعی جھونکے سے وہ کانپ کر رہ جاتا۔ مگر یہ تیزی، یہ لپک جپک تو فوزیہ کی سرشت بن چکی تھی۔ بڑی گرمیوں کی ایک صبح میاں شکیل ولایت سے واپس آ گئے۔ دنیا کا اتنا بڑا واقعہ، اتنی شدید خوشی ایک دن ظہور پذیر ہو گئی، مارے مسرت کے بیگم کے 2 آنسو پلکوں پر آ کر اٹک گئے۔ سلمیٰ بھی مارے خوشی کے دادی سے بھی زیادہ زور زور سے بول رہی تھیں، اور ان کے بچے اماں کی بے توجہی پر شمی سے زیادہ گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہے تھے۔ سلمیٰ بی کے میاں شکیل سے ولایت کی تعریفیں سن سن کر تھکتے ہی نہ تھے، اور فوزیہ منٹ منٹ پر ہاتھ دھو کر باورچی خانے میں آتی اور دروازے میں سے جھانک کر ساری رونقیں دیکھ جاتی۔ شکیل سے ایک بار آنکھیں چار کر کے وہ چکرا کر گرتے گرتے بچی تھی، ہائے کیسے دیکھے ہیں۔ فوزیہ چھپ کر سوچتی اور باورچی خانے میں جا کر منہ دھونے لگتی۔ مائی ذرا پانی دینا، شکیل میاں نے آواز لگائی۔ ان کا منہ ولایت خوانی کرتے کرتے خشک ہو چکا تھا۔ بچے اس طرح نہ کہو، بڑی بیگم روٹھ گئیں، وہ تو ایسی سگڑ ہے، دکھیاری سمجھو، اس کی وجہ سے مہینے کا سارا خرچ 50 سے کم ہی کم ہوتا، نہ چور نہ چکار، ویسے ہی تمہیں 2-2 4-4 سو نہیں پہنچتا رہتا، ایسے سلیقے والی ہیں کہ کیا کہوں۔ بڑی بیگم نے فوزیہ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ اماں پانی دو، شکیل میاں بڑبڑائے۔ پانی نہیں آیا، اوئے فوزیہ کانوں میں تیل ڈال لیا بچی، بیگم بڑبڑاتی اٹھی۔ پانی نہیں آیا، فوزیہ اپنا منہ دھونے میں سارا پانی بہا چکی تھی۔ وہ اپنی بے سلیقی کے بارے میں ذرا برابر نہیں سوچ رہی تھی۔
وہ تو درختوں کے سائے میں خزاں زرد پتوں پر قدم رکھتے سوچتی جا رہی تھی۔ موٹے درخت بھی بے فائدہ ہو چکے ہیں، صبح سے کتنی بار پتے سمیٹے پھر بھی ساری کوٹھی میں پتے ہی پتے۔ کوٹھی سے نکل کر وہ سول لائن کی سب سے کھلی سڑک پر آ گئی۔ باورچی خانے میں کیسی ٹھنڈک تھی، اسے اپنی ہڈیوں میں گٹیا کا درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ غراتی ہوئی لو میں پھڑپڑا رہا تھا، لیکن وہ چلتی گئی اور آگے آگے، اور پھر وہ ہار کر ایک کوٹھی کے پھاٹک سے ٹک کر بیٹھ گئی۔ اس کا حلق پیاس سے خشک ہو رہا تھا، لیکن کوٹھی کے دروازے کے قریب ہی لگی ہوئی نل سے پانی پینے کا اسے خیال تک نہ آیا۔ بس وہ بیٹھی ہوئی لوہے کے پھاٹک کی سلاخوں پر اپنی انگلیاں پھیرتی رہی۔ اس کے چاروں طرف لو کے مارے زرد پتے کھڑکھڑاتے رہے اور لو غراتی رہی۔ کوٹھی کے پھاٹک سے ایک نئی کار نکلی اور رک گئی۔ اس میں سے ایک نئی نئی مہکتی ہوئی بیگم نکلی اور فوزیہ کے پاس آ گئی۔ ارے تم فوزیہ ہو نا؟ سلمیٰ بی کے ہاں کام کرتی تھی نوعمر بیگم نے خوش ہو کر پوچھا۔ فوزیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا نکال دیا انہوں نے؟ بیگم نے آنکھیں نچائیں اور فوزیہ پھر بھی چپ رہی۔ بیگم کار کی طرف بڑھی۔ میرے ہاں رہو، کھانا پینا میرے ذمے، ماں کی طرح سمجھوں گی، بیگم نے کہا، اور فوزیہ حیران رہ گئی۔ ماں؟ اس جوان بیگم کی ماں؟ اے کیا کہہ رہی ہیں لوگ؟ ایک دم سب کو کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو میری اصلی عمر 3 اور 23 کی ہوگی۔ اس نے ایک زرد پتا اٹھا کر پوری قوت سے مٹھی میں چرمر کر دیا۔ 5 سال کے عرصے میں وہ بوڑھی ہو چکی ہے۔ اس بات کا اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو ٹپک کر چہرے کی مہین مہین چنٹوں میں پھیل گئے اور بالوں کی ایک لٹ ماتھے پر لوٹتی رہی۔ منٹ بھر میں اس نے سوکھے پتوں کو مسل مسل کر اپنے سامنے ڈھیر کر لیا۔